اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھا ہے، سری نگر سے کرگل تک۔ آج اس کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آدھا ہم نے پڑھا تھا، آدھا آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بھید کے درخت نظر آتے ہیں، ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایندھن ہو گیا لکڑی جو جلانے کے کام آتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے خطے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ پسماندہ ہو گیا پچھڑا ہوا، پیچھے رہ جانے والا، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری و مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شرح خواندگی ہو گیا پڑھائی کی شرح، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اگرچہ بہت کم ہے، مگر تعلیم کی رغبت ہوا تعلیم کی طرف مطلب لگاؤ لگانا، دلچسپی لگانا۔ اگرچہ شرح خواندگی کم ہے، مگر تعلیم کی طرف اب لگاؤ ہے، زیادہ لوگوں کو دلچسپی لگانے کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی آج کل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بھورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ باعث کشش میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، کشش کی وجہ یعنی اپنے طرف کھینچتی ہے۔ یہ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ یعنی اناج کی وافر مقدار یعنی زیادہ مقدار، اب اناج کی زیادہ مقدار وہاں فراہم ہوتی ہے۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔
یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گنپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، پہلو بہ پہلو کا مطلب ہوا ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوغا ہے جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوغے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ شکریہ۔